القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاعدہ: واو و یاء لام فعل بعد کسرہ و ضمہ در یفعل و تفعل و افعل و نفعل. اس میں عین کلمے پر تینوں حرکت ہو سکتی ہے. یفعل تفعل افعل نفعل، یفعل تفعل افعل نفعل. تو ان تمام کے اندر ساکن شود چوں یدعو و یرمی و بعد فتحہ بقاعدہ قال الف شود چو یکشا و یرزا. و اگر واو بعد ضمہ بود و بعد آ واو و یا بعد کسرہ بود و بعد آ یا آ ہم ساکن شود و با استماع ساکنین بیفتد چو یدعون و ترمین. و اگر واو بعد ضمہ بود و بعد آ یا چوں تدعین کے در اصل تدعوین بود و یا بعد کسرہ بود و بعد آ واو چوں یربون با اسکان ما قبل حرکت واو و یا بآ نقل کنن. پس واو یا و یا واو شدہ با استماع ساکنین بیفتد چوں تدعین و یرمون کہ اینہا دو مثالیں گزشتہ وَلَقُوا وَرُمُوا. قاعدہ: کہنے کہ واو و یاء لام فعل بعد کسرہ و ضمہ در یفعل و تفعل و افعل و نفعل ساکن شود چوں یدعو و یرمی. فعل کے لام کلمے کا واو اور یا ضمہ اور کسرے کے بعد یفعل تفعل افعل نفعل یا یفعل تفعل افعل نفعل یا یفعل تفعل افعل نفعل ان میں ساکن ہو جاتا ہے، جیسے یدعو اور یمی. و بعد فتحہ بقاعدہ قال الف شود چوں یکشا و یرزا. اور فتحے کے بعد قال کے قاعدے کے موافق الف سے تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے یکشا اور یرزا. کہہ رہے کہ اگر واو بعد ضمہ بود و بعد آ واو، یہاں پہ رکنا ہے، و یا بعد کسرہ بود و بعد آ یا، یہاں پہ بھی رکنا ہے. تو یہ دو شکلیں ہو گئی. اگر واو بعد ضمہ بود و بعد آ واو ایک شکل. دوسری شکل ہے و یا بعد کسرہ بود و بعد آ یا، یہ دوسری شکل ہے. یہ دونوں شرط ہیں. اب ان کی جزا ہے آ ہم ساکن شود و با استماع ساکنین بیفتد چوں یدعون و ترمین. کہہ رہے ہیں کہ اگر واو ضمے کے بعد ہو اور اس کے بعد بھی واو ہو، یا کسرے کے بعد ہو اور اس کے بعد دوسری یا ہو، تو ان دونوں شکل کے اندر یہ واو اور یا ساکن ہو کر استماع ساکن کی وجہ سے گر جاتے ہیں، جیسے یدعون اور ترمینا. و اگر واو بعد ضمہ بود و بعد آ یا چوں تدعین کے در اصل تدعوین بود و یا بعد کسرہ بود و بعد آ واو چوں یرمون. یہ بھی دو شکلیں ہیں. تو پہلی شکل یہ ہے کہ اگر واو بعد ضمہ بود و بعد آ یا، یہاں پہ رکنا ہے، چوں تدعین کہ دراصل تدعوین بود، ایک شکل یہ ہو گئی. دوسری شکل ہے و یا بعد کسرہ بود و بعد آ واو چوں یرمون. تو کہنے با اسکان ما قبل حرکت واو و یا بآ نقل کنن. پس واو یا و یا واو شدہ با استماع ساکنن بیفتد چوں تدعین و یرمون کہ این ہر دو مثالیں گزشتہ وَلَقُوا وَرُمُوا. تو اگر واو ضمہ کے بعد ہو اور اس کے بعد یا ہو، جیسے تدعین جو اصل میں تدعوبین تھا، یا کسرے کے بعد ہو اور اس کے بعد واو ہو، جیسے یرمون جو اصل میں یرمیون تھا. تو کہنے کہ ان دونوں صورتوں کے اندر ماقبل کو ساکن کر کے واو و یا کی حرکت
اس ماقبل کو منتقل کر دیتے ہیں، پھر واو یا ہو کر اور یا وا ہو کر اجتماع ساکن جو سے گر جاتے ہیں، جیسے تدعینا و یرمونا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ دونوں مثالیں گزر چکی ہیں۔ اور لقو اور رمو، یہ قاعدہ نمبر 10 ہے، اور اس کو یدعو اور یرمی والا قاعدہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس قاعدے میں کل 3 شقیں ہیں جن کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب وار بیان کیا ہے۔ تو پہلی شکل یہ ہے کہ جب فعل مضارع کی لام کلمے میں واو ماقبل مضموم اور یا ماقبل مکسور ہو کر واقع ہو تو 5 صیغوں میں، یعنی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم میں اس واو اور یا کی حرکت وجوبی طور پر حذف ہو کر یا اور واو دونوں ساکن ہو جاتے ہیں۔ مصنف نے یہاں 2 مثالیں دی ہیں، ایک واو کی اور ایک یا کی۔ تو واو کی مثال ہے یدعو، یہ اصل میں تھا یدعو، واو پر ضمہ تھا۔ اسی طرح یہ قاعدہ تدعو، ادعو، ندعو، ان تمام کے اندر یہ قاعدہ جاری ہوں گے۔ اور یا کی مثال مصنف دی ہے یرمی، یہ اصل میں تھا یرمیو، اور یہ قاعدہ ترمی، ارمی، نرمی سب کے اندر جاری ہو گئے، اور سب میں جو یا متحرک تھی اس کی حرکت کو حذف کر کے مصنف فرماتے ہیں کہ اگر واو اور یا ماقبل مفتوح ہوں تو پھر باقاعدہ قالا باع الف سے بدل جاتے ہیں، جیسے یکشا، یہ اصل میں تھا یخشیو۔ دوسری شق یہ ہے کہ اگر واو ماقبل مضموم ہو اور اس کے بعد ایک اور واو ہو، اسی طرح اگر یا ماقبل مکسور ہو اور اس کے بعد ایک دوسری یا ہو تو اس صورت میں بھی واو اور یا کی حرکت حذف ہو کر ساکن ہو جاتے ہیں اور پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ مصنف نے مثال سمجھایا ہے، واو کی مثال پہلے دی ہے یدعونا، یہ اصل میں تھا یدعونا، اس میں واو لام کلمہ میں ماقبل مضموم واقع ہے اور اس کے بعد دوسرا واو ساکن ہے، تو واو اول کی حرکت حذف کر کے التقاء ساکنان کی وجہ سے واو اول کو حذف کر دیا تو یدعونا بن جائے گا۔ یا کی مثال ہے ترمینا، یہ اس میں تھا ترمیینا، اس میں یا لام کلمہ میں ماقبل کے کسرے کے ساتھ واقع ہے اور اس کے بعد دوسری یا ساکن ہے، چنانچہ اس قاعدے کے موافق یا اول کی حرکت حذف کر کے اجتماع ساکنان کی وجہ سے پہلی یا گر گئی تو ترمینہ ہو جائے گا۔ تیسری شق یہ ہے کہ اگر واو ضمہ کے بعد اور یا سے پہلے واقع ہو، یعنی ضمہ اور یا کے درمیان ہو، یا کسرے کے بعد اور واو سے پہلے واقع ہو، یعنی کسرہ اور واو کے درمیان ہو، تو اس صورت میں ماقبل کو ساکن کر کے واو اور یا کی حرکت اس کو دی جاتی ہے، پھر واو ساکن ماقبل مکسور ہونے کی وجہ سے میعادن والے قاعدے سے یا سے بدل جاتا ہے، اور موسرن والے قاعدے کی وجہ سے یا ساکن ماقبل مضموم ہونے کی وجہ سے واو سے بدل جاتی ہے اور پھر اجتماع ساکن کی وجہ سے ہر ایک گر جاتا ہے۔ واو کی مثال ہے تدعینا، یہ اسم میں تھا تدعوینا، اس میں واو ضمے کے بعد اور یا سے پہلے واقع ہے تو اس کے ماقبل یعنی عین کو ساکن کر کے واو کا کسرہ اس کو دیا، پھر واو ساکن ماقبل مکسور ہونے کی وجہ سے میعادن والے قاعدے کے موافق یا سے یہ بدل گیا، اب 2 ساکن اکٹھے ہو گئے، چنانچہ ان میں سے اول کو حذف کر دیا تو تدعینا بن گیا۔ یا کی مثال ہے یرمونا، جو اصل میں یرمیونا تھا، اس میں یا کسرے کے بعد اور واو سے پہلے واقع ہے تو اس کے ماقبل یعنی میم کو ساکن کر کے یا کا ضمہ اس کو دیا، پھر یا ساکن ماقبل مضموم ہونے کی وجہ سے موسرن والے قاعدے کے مطابق واو سے بدل دیا گیا اور پھر اجتماع ساکن کی وجہ سے واو اول کو حذف کر دیا تو یرمونا بن گیا۔
یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ یہاں مصنف نے ان دو مثالیں کے علاوہ فعل ماضی کی مزید 2 مثالیں دی ہیں۔ ایک مثال تو ماضی معروف کی ہے اور ایک مثال ماضی مجہول کی ہے، اور اس سے اس بات کا اشارہ کیا کہ یہ تیسری شکل مضارع کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ماضی کے اندر بھی یہ قاعدہ جاری ہوتی ہے، خواہ ماضی معروف ہو یا مجہول ہو۔ ماضی معروف کی مثال ہے لقو، جو اصل میں لقیو تھا۔ اس میں یا کسرہ کے بعد اور واو سے پہلے واقع ہے، تو اس کے ماقبل یعنی قاف کو ساکن کر کے یا کسر میں اس کو دیا، پھر یا ساکن ماقبل مضموم ہونے کی وجہ سے موصل معاملہ قاعدے کے مطابق اس کو واو سے بدل دیا۔ اب 2 ساکن اکٹھے ہو گئے تو ان میں سے واو اول کا حذف کر دیا تو ہو جائے گا لقو۔ ماضی مجہول کی مثال ہے رمو، جو اصل میں رومیو تھا۔ اس میں بھی یا کسر کے بعد اور واو سے پہلے واقع ہے، چنانچہ جو تعلیل لقیو کے اندر ہوا وہی تعلیل یہاں بھی جاری ہوگا۔